کیا آپ کو پتا ہے قرآن میں واٹر سائیکل کے بارے میں اللہ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے؟ واٹر سائیکل کو ڈسکور کیا گیا تھا 15th سینچری میں بائی برنارڈ پیلیسی نے۔ ایواپوریشن۔ The water cycle starts with evaporation. It is the process where water change into the water vapor. Water absorb heat energy from the sun and turn into the vapor from the ocean, the sea, the lakes and the river bodies. These are a main source of evaporation. Through the evaporation, water moves from hydrosphere to atmosphere. Let's see what Quran say about it. Allah says in Quran, اور ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، سو ہم آسمان سے مے برساتے ہیں، پھر ہم تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ and next process is called condensation. اس پروسیس میں واٹر ویپر چھوٹے چھوٹے آئس کے پارٹیکل میں چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ پارٹیکل جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو بادل بن جاتے ہیں، اینڈ بادل ہوا کی وجہ سے موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بارش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پروسیس کو پریسیپیٹیشن کہا جاتا ہے۔ لیٹس سی واٹ قرآن سے اباؤٹ اٹ۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں۔ As the water fall down in whatever form it leads to run off. It is a process where water run over the surface of earth. Let's see what Quran say about it. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا؟ The next process is called percolation. Sometimes this water turn into the groundwater. That water soaks up into the ground. This process is called percolation. Let's see what Quran say about it. اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ Do you imagine that Quran speaks about the underground water 1400 years ago? پہلے کے لوگوں کا ماننا یہ تھا انڈر گراؤنڈ واٹر اوشین سے نکل کر سیکریٹ پیسیجز میں ہو کر زمین کے اندر آتا ہے، لیکن ہمیں آج پتا ہے یہ تھیوری غلط ہے۔